السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اردو جاننے والے مسلم نان مسلم بچے بچیاں جوان اور خواتین حضرات جو ہماری اس کلاس کا حصہ ہیں، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ساتھیو، اس سے پہلے ہم نے 26 لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور آج ہم 27واں لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ہم نئے آنے والوں سے گزارش کریں گے کہ وہ لیکچر نمبر 1، 2، 3 کی ترتیب سے دیکھیں تاکہ وہ بنیادی طور پہ عربی زبان سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ حسب معمول ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہم نے والدین کے نام سے یہ چینل بنایا ہے مشکور مدینہ سینٹر، اور آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے پروگرام کو دیکھیے، اس کو لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچیں۔ آپ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، گروپس میں، واٹس ایپ کے گروپس میں اور فیس بک میں آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو پروگرام کو دیکھیں۔ اور کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں آئیے، ہم سے پوچھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ علم جتنا پھیلے گا اس سے انشاءاللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنا زیادہ علم پھیلے گا اس کا صدقہ جاریہ ہمارے والدین کو بھی ملے گا، چونکہ ہم نے ان کے نام سے چینل بنایا ہے، اور ہمارے والدین نسبتی ان کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور آپ کے والدین انشاءاللہ، والدین چاہے زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اجر ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے صدقہ جاریہ کا، تو آپ اس میں انشاءاللہ بھرپور تعاون کیجیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 27۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں کون سی تھیں اور تثنیہ کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں کون سی تھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمع کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں کون سی ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے، دیکھیے ضمیر شخصی جمع، پہلے ہم نے جو پڑھا ہے وہ ضمیر شخصی واحد کے لیے پڑھا ہے اور ضمیر شخصی تثنیہ کے لیے پڑھا ہے، یعنی ایک کے لیے اور دو کے لیے۔ آج ہم جمع کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی دو سے زیادہ شخص کے لیے بولا جائے۔ مثلا ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے اکیلا کوئی مرد تھا دور، ہم بولتے تھے ہوا، اگر لڑکی تھی ہم بولتے تھے ہیا۔ اب دو سے زیادہ ہیں لڑکے، ہم بولیں گے ہم۔ مرد کے لیے، مذکر کے لیے آئے گا دو سے زیادہ، تین یا اس سے زیادہ، ہم بولیں گے ہم۔ اسی طرح اگر خواتین ہوں گی دو سے زیادہ، یعنی مونس، لڑکیاں، خواتین، بڑی بوڑھی، دو یا دو سے زیادہ، تو ان کو بولیں گے ہن، دور کے لیے۔ خاتون کے لیے، مونس کے لیے پہلے ہیا بولتے تھے، مرد کے لیے ہوا، خاتون کے لیے ہیا بولتے تھے۔ اب مرد اگر دو سے زیادہ ہوں ان کو بولیں گے ہم، اور اگر خواتین دو سے زیادہ ہوں ان کو بولیں گے ہن۔ اب سامنے جو بیٹھے ہیں، سامنے اگر مرد بیٹھے ہیں، لڑکے ہیں یا مرد ہیں، بڑے ہیں، دو سے زیادہ، ہم ان کو بولیں گے انتم۔ پہلے اکیلا مرد ہوتا تھا ہم بولتے تھے انت، یا دو ہوتے تھے ہم بولتے تھے انتما۔ اب تین یا تین سے زیادہ ہیں تو ہم ان کو بولیں گے انتم، یعنی آپ۔ اگر خواتین سامنے بیٹھی ہیں تین یا اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے انتن۔ اسی طرح اپنے لیے اگر ہم کہنا چاہیں ہم، یعنی ایک تو بولتا تھا انا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، دونوں انا بولتے تھے۔ دو کے لیے دونوں نحنو بولتے تھے، لیکن تین یا تین سے زیادہ جب ہوں گے تو اس وقت بھی ہم بولیں گے نحنو، یعنی اس میں مرد بھی آ سکتے ہیں، اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں، اور مرد اور خواتین مکس بھی اگر ہوں گے تو ہم سب بھی بول سکتے ہیں کہ نحنو، یعنی ہم۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دور میں لڑکے ہیں، تین یا تین سے زیادہ لڑکے ہیں۔ ایک لڑکے کو کیا بولتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ دو جب تھے ہم کہتے تھے ہوا ولدان، ولدانی، ہما ولدانی، وہ دو لڑکے۔ اب چونکہ تین یا تین سے زیادہ ہے، جمع ہے، ہم بولیں گے ہم اولادن۔ عام طور پہ اردو میں آپ استعمال میں سنا بھی ہوگا، بولتے بھی ہوں گے، اولاد، یہ ہماری اولاد، یعنی اولاد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہن بھائی،
اس میں 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے اولاد عربی میں ہے. ویسے اولاد تو اردو میں ایک کو بھی بولتے ہیں، 2 کو بھی بولتے ہیں، وہ اردو کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عربی ہم نے سیکھنی ہے، اس لیے ہمیں پراپر طریقے سے جانا ہے. ہم اولاد، وہ لڑکے ہیں. اگر دور میں ہے لڑکیاں 3 سے زیادہ تو ہم بولیں گے ہن بنات، وہ لڑکیاں ہیں. اگر سامنے ہمارے مرد بیٹھے ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ، ہم ان کو بولیں گے انتم رجال. رجال ہو گئی ہے جمع کس کی؟ رجل کی. رجل بولتے ہیں ایک کو، 2 کو بولتے ہیں رجلان. اور جب زیادہ ہوں گے تو ہم بولیں گے انتم رجال، کہ آپ مرد. اگر خواتین سامنے بیٹھی ہیں تو ہم بولیں گے انتن نساء، کہ آپ خواتین. اسی طرح ہم دوست ہیں، چاہے اس میں میل فیمیل دونوں ہیں یا خالی میل ہیں یا فیمیل ہیں، ہم کے لیے جب آئے گا ہم کہیں گے نحن استقاء، نحن اصدقاء. یہاں اون نہیں آئے گا. وہ کیوں نہیں آئے گا وہ آپ اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں کچھ قواعد آپ کو سیکھنے ہیں، پہلے بنیادی سیکھ جائیں. جب یہ سیکھیں گے پھر آگے آپ کو پتہ لگے گا کہ تبدیلی کب اور کیسے آتی ہے. ہم محاسبون، محاسب بولتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو جو حساب کتاب لکھتا ہے. ہم محاسبون، یعنی وہاں 3 سے زیادہ اکاؤنٹنٹس ہیں، مرد ہیں، ان کو بولا گیا ہے ہم محاسبون، وہ 3 اکاؤنٹنٹ، وہ 3 حساب کتاب کرنے والے. ہن مضیفات، وہ جو خواتین ہیں 3 سے زیادہ وہ میزبان ہیں، یعنی مہمانوں کی خدمت کرنے والی، جس کو میزبان بولتے ہیں. انتم مسارعون، آپ جو 3 مرد ہو یا 3 سے زیادہ مسارعون ہو، آپ پہلوانی کرنے والے ہو، پہلوان ہو. اگر سامنے 3 پہلوان ہیں ہم ان کو بولیں گے انتم مسارعون، آپ 3 پہلوان ہو، 3 یا 3 سے زیادہ جمع میں آئے گا. انتن مسارعات، دیکھیے اگر خواتین باکسنگ کرنے والی ہیں یا پہلوانی کرنے والی ہیں ہم بولیں گے انتن مسارعات. اب دیکھیے مسارعون اور مسارعات، یہ را اور عین تک چلتا ہے، پیچھے سے سارا ایک آ رہا ہے. آگے عین کے بعد واو اور نون، اس کا اضافہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کا جہاں ذکر آئے گا وہاں واو اور نون کے ساتھ ہم اس کو اضافہ کر کے جمع کر سکتے ہیں. اور اگر خواتین ہوگی تو اس کے ساتھ الف اور تا کر کے ہم مسارعات کر کے خواتین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. نحن لاعبون، ہم کھلاڑی ہیں. 3 یا 3 سے زیادہ جب کھلاڑی ہوں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھلاڑی ہیں. نحن لاعبات، ہم کھلاڑی ہیں. یہاں مردوں نے اپنے لیے لاعبون کا ذکر کیا اور خواتین نے اپنے لیے لاعبات کا ذکر کیا. نحن لاعبون لاعبات، یہاں واو اور نون سے مردوں کے لیے جمع ہوا صیغہ، اور یہاں الف اور تا سے صیغہ جو ہے جمع کا، جس کو پلورل بھی بولتے ہیں، وہ ہم نے اس کا اظہار کیا. ہم مدرسون، وہ ہیں اساتذہ. اساتذہ ہیں، دور ہیں، کھڑے ہیں، ہم بولتے ہیں وہ اساتذہ ہیں. مدرسون واو اور نون ہے. اگر خواتین ہوتی تو اس کے لیے ہم کہتے ہن مدرسات، یعنی یہاں مردوں کے لیے واو نون آ گیا جمع کے لیے، اور خواتین کے لیے الف اور تا آ جائے گا. دیکھیے ہن مدرسات، وہ استانیہ ہیں. انتم دارسون، میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ آپ درس لینے والی ہیں، لینے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں. انتن دارسات، کہ آپ سیکھنے والے ہیں. خواتین کے لیے آیا ہے، یہ مردوں کے لیے، یہ خواتین کے لیے. نحن عالمون، ہم عالم ہیں، ہم جاننے والے ہیں. اور مردوں کے لیے واو نون، اور عورتوں کے لیے آئے گا نحن عالمات، ہم عالمات ہیں، یعنی عالمہ ہیں یا جاننے والی ہیں. ہم نائمون، ان مردوں کی بات ہو رہی ہے، مرد، لڑکے، جوان. ہم نائمون، وہ سوئے ہوئے ہیں. خواتین اگر ہوں گی ہم نائمات، وہ سوئی ہیں.
انتم سارقون، میں مردوں سے مخاطب ہوں، مذکر سے، انتم سارقون، آپ چور ہو، یہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے، انتن سارقات، آپ خواتین جو ہیں آپ چور ہیں، نحن راجعون، ہم واپس آ رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں واپس، کہیں سے گئے واپس آ رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں جی ہم واپس آ گئے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، نحن راجعون۔ تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جمع بنانے کے لیے مذکر کے ساتھ واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور مونس بنانے کے لیے واو نون کی جگہ الف اور تا کا لفظ حرف جو ہے وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آسانی سے بتا سکتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، مسلم ایک لفظ، یہ ایک اسم ہے مسلم، اس کی جمع اگر کرنی ہے واو نون لگانا ہے، کیا ہوا؟ مسلمون، واو نون لگایا تو مسلمون ہو گیا، یہ مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواتین کی طرف اشارہ کرنا ہے تو الف اور تا لگانا ہے، تو کیا بنے گا؟ مسلمات، مسلمون، مسلمات۔ تو یہ ثابت ہوئی ہے بات کہ جمع بنانے کے لیے مردوں کے لیے یا مذکر کے لیے واو نون لگا کے جمع بنا سکتے ہیں، تین سے زیادہ یا تین، اور خواتین کے لیے یا مونس کے لیے الف تا لگا کے آپ اس کو مسلمات کر سکتے ہیں، مسلمون، مسلمات۔ لفظ بیسیکلی ایک ہی ہے مسلم، اس کی جمع مردوں کے لیے آئے گا مسلمون اور خواتین کے لیے آئے گا مسلمات۔ تو یہ آج کا لیکچر نمبر 27 اب اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم لیکچر نمبر 28 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ بالکل صحیح جوش اور جذبے کے ساتھ لیکچر نمبر 28 کے لیے انشاءاللہ بمائے قلم کاغذ کے یا نوٹ بک کے اس دن انشاءاللہ متوجہ ہوں گے ہمارے اس لیکچر کی طرف۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔